اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم نے جو ایک معیار بنیادی بیان فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ جس میں ایک نبی کا ظہور ہوا کرتا ہے، وہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تو ایسا فساد کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس قرآنی معیار کو دیکھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت پر، تو قرآن کا یہ معیار کیسے پورا ہوتا ہے؟ مبشر یحییٰ صاحب۔ جی آصف صاحب، قرآن کریم نے یہ جو معیار ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں خواہ وہ مذہبی ہوں یا کم مذہب سے تعلق رکھنے والی ہوں یا لا مذہب ہوں، کوئی بھی انسان ہو، جب یہ لوگ اپنے خالق کو اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیم کو بھولنے لگتے ہیں تو پھر ایک وہ فساد پیدا ہوتا ہے جو بڑھتے بڑھتے پھر ظہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت اختیار کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ توحید حقیقی کا گم ہو جانا ہوتا ہے اور اس کی جگہ شرک لے لیتا ہے، اور جس کا پھر ایک لازمی نتیجہ اخلاقی قدروں کے پامال ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جس زمانے کی آپ نے بات کی ہے، اس زمانے میں یہ دونوں قسم کے فساد اپنے عروج پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک توحید کو ہی لے لیں، اور اس میں بھی اسلام جو توحید کا حقیقی علمبردار تھا، جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم تھی، اس کے حسین چہرے کو بھی اس زمانے میں شرک کی دھول نے چھپا دیا ہوا تھا۔ اور عیسائیت جو گویا شرک کی ماں تھی، وہ تو ایک ناگن کی طرح اسلام کے اس کمزور اور نحیف ہوتے ہوئے وجود کو کھا جانے کی تیاریوں میں تھی۔ عیسائی واعظین، عیسائی مشنری اور پادری جو خاص طور پر اس ہندوستان میں جو کہ شرک کی ایک آماج گاہ تھی اور ہر قسم کی برائی کا ایک گڑھ بنا ہوا تھا، یہاں جب یہ لوگ آئے ہیں اور بڑے خطرناک عزائم لے کر آئے ہیں، تو ابتدائی طور پر ان کو ایسی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں کہ ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا اور خواب دیکھنے لگ گئے کہ اب ہم نعوذ باللہ خانہ کعبہ میں بھی صلیب کو گاڑیں گے۔ یہ تو ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق توحید اور اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ تھا۔ پھر دوسری طرف یہ جو ایک ہولناک اور پرخطر ماحول تھا، وہ اس طرح چھایا ہوا تھا کہ جس نے طرح طرح کی بدعات اور طرح طرح کے توہمات اور خرافات نے جگہ لے لی ہوئی تھی۔ ہر قسم کی اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس دونوں طرح کے ماحول نے خاص طور پر اسلام کا جو درد رکھنے والے دل تھے اور وہ جو لوگ تھے جو اس درد کو محسوس کرتے تھے، انہوں نے اپنی نثر میں بھی اظہار کیا، اپنی نظم میں بھی اظہار کیا، اور جو نیک بندے کچھ تھے انہوں نے خدا کے حضور مناجاتیں کی اور دعائیں کی کہ کاش کوئی مسیحا ہو، کوئی مصلح ہو جو اب اس وقت آئے اور اسلام کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو وہ بچانے میں کامیاب ہو۔ حالی کا نام کئی دفعہ ہم سنتے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کا مرثیہ لکھا۔ وہ صرف پڑھ ہی لیا جائے تو جسم پر ایک لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک اندھیری طوفانی رات کا منظر تھا، اور اس زمانے کی بابت مذہبی کتب میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ نے نشاندہی پہلے سے کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو خوشخبری بھی سنائی ہوئی تھی کہ دیکھو یہ زمانہ تو بہرحال آئے گا، لیکن ایسے زمانے میں جب ہر طرح کا فساد برپا ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ پہلے سے نوید سنا دی، یہ بشارت اور خوشخبری دے دی کہ پھر خدا تعالیٰ اپنی اس سنت کے مطابق جو پہلے سے ہمیشہ انبیاء کو بھیجنے کے مناسب حال چلی آ رہی ہے، خدا تعالیٰ ایک مصلح کو کھڑا کرے گا، ایک مسیحا کو بھیجے گا جو بہرحال اس طوفان سے اس امت کی کشتی کو بڑی آسانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل سے باہر لے آئے گا۔ تو یہ فساد جو ہے وہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا منظر ہم نے دیکھا، ہم نے تو خیر پڑھا، سنا، کتابوں سے اور بزرگوں سے سنا، لیکن اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے جو خوشخبری دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک پھر مسیحا اور مصلح کو بھی مبعوث کیا اور بھیجا، جس کے بارے میں آپ نے ابھی بات کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ سید مبشر یحییٰ صاحب۔